اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بخاری شریف کی حدیث نمبر 136 کی تشریح ہے، جس کے اندر سب سے پہلے ایک لفظ استعمال ہوا ہے غرم محجل۔ اس کے ہم معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث میں غرم محجلہ کا لفظ ہے۔ غرم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا ماتھا سفید ہو، اور محجلہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے 3 پیر سفید ہوں۔ قیامت کے دن وضو کرنے والوں مسلمانوں کے آثار وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پیر سفید ہوں گے۔ یہ ایک لفظ تھا جو اس حدیث میں ذکر تھا، اور اس کے بعد اس حدیث میں اور بھی دیگر مسائل ہیں اور دیگر فوائد بیان کیے گئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کرنے والوں کو قیامت کے دن یہ عزت اور کرامت حاصل ہوگی کہ ان کے چہرے، ہاتھ پیر سفید اور روشن ہوں گے۔ نمبر 2، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور پیروں کی سفیدی کو لمبا کرنے کے لیے ان کی حدود سے کس قدر زیادہ دھونا مستحب ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس پر قطعی دلالت ہے کہ پیروں کو دھونا فرض ہے اور ان پر مسح کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت میں ہونے والے بات پر متعلق فرمایا۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو قیامت کے دن ان خصوصی نعمتوں سے نوازے گا جو کسی اور امت کو نہیں فرمائی۔ اس حدیث میں اس کا بیان ہے کہ مسجد کی چھت پہ وضو کرنا جائز ہے۔ بعض علماء اسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں اور بعض نے اسے بلا کراہت جائز کہا۔ تاہم مسجد کو دھوپ، ناک کی رطوبت سے منزہ رکھنا چاہیے، پاک رکھنا چاہیے۔ اگر مسجد میں وضو کرنا پڑے تو وضو کے لیے برتن رکھنا چاہیے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو پیش نظر کہا ہے کہ وضو کرنا اس امت کی خصوصیت ہے یہ صحیح نہیں، مطلب کہ صرف یہ جو وضو کرتے ہیں یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ کچھ احادیث ایسے ملتی ہیں جیسے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے کہ جب ایک کافر بادشاہ نے انہیں گرفتار کیا اور ان کی بری نیت سے ان کے قریب جانا ہوا تو انہوں نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ، بے شک میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے۔ تو جب یہ دعا حضرت سارہ نے کی تو جو ہے نا کافر کے پیر زمین میں دسنے لگے۔ اور دوسرا ایک یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد بندہ تھا جس کا نام جریج تھا، تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اور ماں نے اسے 2-3 مرتبہ آواز دی، لیکن وہ اپنی نماز میں مشغول رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اس دوران اس کی ماں نے اسے بد دعا دی کہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی فاحشہ عورت کے فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ تو اسے کسی عورت نے دعوت دی اور اس نے انکار
انکار کرنے کے بعد اس عورت نے کسی چرواہے سے اپنی خواہش پوری کی، اس سے بچہ پیدا ہوا اور وہ الزام اس عورت نے اس پہ الزام لگایا۔ پھر اس عابد نے، بنی اسرائیل کے اس عابد نے جو ہے نا وضو کیا، نماز پڑھی اور نوزائیدہ بچے سے کہا اے لڑکی تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ نے بتا دیا کہ میرا باپ فلانا چرواہے ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی